اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے، اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا۔ اور یاد رکھو، ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی۔ اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں، درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں، ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں۔ اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس سے آبی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی، حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیس اپنے دیا واللہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، امی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے، آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا، چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا، آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات، امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب، میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو اور باندھ لو۔ ایک اللہ والوں سے بات کرنا بور ہے،
ایک ہے دنیاداروں سے بات کرنا، وہ اور ہے سن میرے حبیب نے کیا فرمایا. فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا، امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا. میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا. فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا. آ جا اب اللہ رسول سے بات کریں گے، اب اللہ والوں سے بات کریں گے. چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا. یہ نہیں تیرے مسئلے حل کریں گے، تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے. مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آ جا اب حضور والا ہو جا، اب محبوب والا ہو جا، اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر. مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. جنوں ویکھ کے ڈردیاں اکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھردا سینہ ہے، اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے. اور میرے بزرگوں نے ایک بات کی ہے جو بڑی شاندار ہے. اللہ اکبر. کچھ چیزیں ساری کتابیں کھنگالنے سے بھی نہیں ملتی، پر رب کریم کا بندہ بولتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. وہ اصل میں کتاب و سنت کا نچوڑ ہی بیان کرتے ہیں پر کمال کر دیتے ہیں. کمال. کرسی پر، وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا اتنا مشکل نہیں جتنا کرسی چھوڑنا مشکل ہے. جو آج کے جو جب وزیر اعظم بنا، ڈکٹیٹر بھی بنے تو انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنا لی کہ شاید دوبارہ کچھ عقل چل ہی جائے. مصر میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس کو بادشاہ بناتے تھے، جب اس کی مدت ختم ہوتی تھی نا اس کو قتل کر دیتے تھے. بھئی مارتے کیوں؟ وہ کہتے یہ سازش کرے گا دوبارہ بننے کے لیے. یہ ایسا لطف ہے کہ یہ جاتا نہیں. وہ میرے بھائی اوپر جانا کمال نہیں ہوتا، اوپر جا کے اس لیول پر بیٹھ کر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے پر توجہ رکھنا، اپنے ماحول کو نہ بدلنا. یقین کریں دنیا میں ایسے بہت سارے وقت آتے ہیں کہ انسان بڑا اونچا اڑ سکتا ہے، بڑے بڑے اسے پھر منصب بدلتے ہیں، جگہ بدلتی ہیں، آفریں ہوتی ہیں، وہ جہاں مرضی جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ایک مشکل مقام ہوتا ہے. اور بھائی پرانا سجن مل جائے تو لوگ، وہ کلاس فیلو جو کبھی پڑھا کرتا تھا تو لوگ کہتے ہیں ساڑھے پنڈ رہندا سی، وہ دوستی وہ گوارا کرنا پسند نہیں کرتے. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا، آگے بھی نور تھا، پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری، لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر، حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی، یا اللہ گناہگار ہیں، یہ بھول جائیں گے، غلطیاں کر بیٹھیں گے، مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے، تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں، بچوں کا خیال ہوتا ہے، بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال، پہلا جملہ بلال، حضور حکم ہو. فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں، کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتا ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں، میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں، مجھے تو پتا ہے نا میں کیا ہوں، مجھے تو خبر ہے. حضور میں اور عمل، بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنی ہے، بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا، بول کے بتائیے، بلغ العلا بے، بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال، یہ بڑا ہی کمال ہے.
فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے، پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے، اس سے بڑا کمال ہے۔ یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا، اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں، واپس آنا وہاں وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یا اللہ میں نے جانا ہے۔ حضور اگر دیکھیں نا، حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے، دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے، تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے، مجھے جنت ہی نہیں دکھائی۔ کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں، فرشتہ لے گیا، حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے، کہنے لگے نہیں جانا۔ کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو یہاں آئے گا ہم فیہا خالدون، اسی میں رہے گا، تو یہیں رہنا ہے۔ تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا، تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا، اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق، اسے رہنے دو۔ تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا، جنت بنانے والا رب دیکھا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس، اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا، میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا، میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے، فاطمہ وقت کیسے گزارے گی، کیسے حسن اور حسین رہیں گے، میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا، انہیں تسلی کون دے گا، کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ میں نے لوٹنا ہے، وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ